بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر پھر ڈیلس امریکہ غامدی سینٹر سے حاضر خدمت آغاز کرتے ہیں۔ غامدی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ جماعت اسلامی ماضی حال مستقبل سلسلہ گفتگو کی آج 13ویں نشست ہے، اور آخری نشست کے اندر ہم نے اس اہم سوال پر غامدی صاحب سے استفادہ کیا تھا کہ ایک اتنا بڑا مفکر، ایک اتنا بڑا داعی، ایک اتنا بڑا عالم جو ایک نظریہ رکھتا ہے، ایک پورا کا پورا لاہ عمل رکھتا ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ زمین کے اوپر اس کو ناکامی ہوئی۔ 70 کے انتخابات اس کی ایک بڑی مبرہن مثال تھے۔ غامدی صاحب نے تجزیہ کرنا شروع کیا تھا کہ کیا وجہ تھی کہ مولانا مودودی نے جو سیاسی فکر پیش کیا اس کو زمینی تائید حاصل نہیں ہو سکی۔ غامدی صاحب 3 باتیں سامنے آئیں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ جتنا بھی بڑا عالم ہو، ایک عام آدمی اس کو علم کی قدر کے لحاظ سے تو دیکھتا ہے، لیکن سیاستدان اور سیاسی جو اقدار ہیں اس میں کبھی بھی اس کے درمیان کوئی کنیکشن پیدا نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے سیاسی جماعت جو ہے وہ مشتمل ہوتی ہے سیاسی کارکنوں پہ اور لیڈرشپ پہ۔ جب آپ ایک مذہبی جماعت کے کارکنوں کو سیاسی کارکن بنائیں گے اور مذہبی علماء کو سیاسی لیڈر کے طور پہ پیش کریں گے تو ناکامی ہوگی۔ اور تیسری بات آپ نے فرمائی تھی کہ خود جماعت بنانا مذہب کے نام پر نہ صرف یہ کہ دین میں ممنوع قرار دے دیا گیا ہے، بلکہ اس کے بڑے مہلک نتائج ہیں۔ لیکن کرتے کرتے ہم سب بات یہاں پر پہنچی تھی کہ مذہبی جماعت کبھی بھی سیاست میں اس طرح سے کامیاب نہیں ہو سکتی۔ میں نے ایک سوال اٹھایا تھا، میں چاہتا ہوں اسی سے آغاز کروں۔ ہم نے یہ دیکھا دنیا بھر میں مذہبی جماعتوں نے مذہبی آدرش کو سامنے رکھ کے سیاست میں بھی کامیابی حاصل کی۔ ہمیں مصر اس کی مثال نظر آتا ہے، ہمیں مثال کے طور پر ترکی اس کی مثال نظر آتا ہے، ہمیں خود ہندوستان کے اندر جمعیت علماء اسلام ایک خالص مذہبی جماعت تھی لیکن سیاست میں نظر آئی۔ خود پاکستان میں اس وقت وہ مذہبی جماعت موجود ہے اور سیاست میں اقتدار میں اپنا حصہ لے کے چل رہی ہے۔ تو یہ جو بنیادی آپ کا مقدمہ ہے کہ مذہبی جماعت سیاسی جماعت اصلاً نہیں بن سکتی، تو مذہبی جماعتوں نے کام کر کے دکھایا۔ آپ تیونس میں بھی دیکھیں، راشد الغنوشی کی اندازہ ہے، وہ بھی مذہبی پس منظر کی جماعت تھی لیکن اقتدار تک حاصل کر لیا۔ یہ بالکل 2 الگ الگ باتیں ہیں۔ ان میں چند باتوں کی پہلے تصحیح بھی کر لینی چاہیے۔ یعنی میں نے جو بات عرض کی تھی وہ یہ تھی کہ انسانی شخصیت اپنی تعمیر کے مختلف مراحل سے گزرتی ہے۔ اس میں جو آپ کا تعارف 30-40 سال 50 سال میں بن جاتا ہے، وہ عالم کا ہے، وہ کسی ڈاکٹر کا ہے، وہ کسی اور شعبے کے ماہر کا ہے۔ اس تعارف کو ایک دوسرے تعارف میں تبدیل کرنے کے لیے ایک نیا جنم لینا ہوتا ہے۔ اس کا اس سے تعلق نہیں ہے کہ وہ عالم ہے۔ کسی بھی شعبے میں انسان کی جو شخصیت بنتی ہے وہ اپنا ایک تاثر بھی قائم کرتی ہے، اپنی ایک قبولیت بھی پیدا کرتی ہے، اس کے پیچھے بہت سے اسباب ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک اصولی بات کہی گئی تھی تاکہ یہ بات واضح رہے کہ یہ صرف علماء کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اس نفسیاتی تاثر کی تحلیل ہے کہ کیسے ایک آدمی ایک خاص شعبے میں اپنا نام پیدا کرتا ہے، وہاں وہ لوگوں کے لیے فی الواقع قیادت کی جگہ پر چلا جاتا ہے۔ جب وہ ایک دوسرے میدان کا انتخاب کر کے اترتا ہے تو اس نوعیت کی قبولیت نہیں پا سکتا۔ اس کے بعد جو سوال آپ نے کیا ہے تو ان سب کی تاریخ کا ذرا مطالعہ کریں، یہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ جیسے ہی انہوں نے یہ فیصلہ کیا تو چند کوششوں کے بعد وہی طریقہ اختیار کیا جس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا کہ ایک تحریک اٹھی ہے، انہوں نے لوگوں کے ذہنوں میں تبدیلی پیدا کی ہے، انہوں نے کسی خاص نصب العین یا مقصد کی محبت پیدا کر دی ہے، انہوں نے کارکنوں کی ایک بڑی تعداد اسی طریقے سے پیدا کی ہے۔ اب وہ ایک سیاسی جماعت میں یا تو تبدیل ہوں گے یا ایک سیاسی جماعت بنائیں گے۔ یہ جتنی مثالیں آپ نے دی ہیں ان سب میں دیکھ لیں، ان کو بعد میں ایک سیاسی جماعت میں اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑا۔ میں نے پچھلی نشست میں بھی یہ کہا تھا کہ جس وقت مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی یہ فیصلہ کر رہے تھے، ان کے سامنے بھی یہ راستہ موجود تھا کہ وہ یہ دیکھیں کہ ان کی تگ و دو کے نتیجے میں کیا کوئی سیاسی قیادت پیدا ہو گئی ہے۔ ان کے نظریے کو، ان کے طریقے کو، ان کے نصب العین کو اپنا نظریہ، اپنا طریقہ اور اپنا نصب العین بنا لینے والی۔ اگر ایسا ہے تو وہ ایک سیاسی جماعت اس کی قیادت میں بنا دیں۔ سیاسی جماعتیں سیاست کی جدوجہد کرتی ہیں، لیکن انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا وہ اسی مذہبی جماعت کو ایک سیاسی جماعت میں تبدیل کرنے کا تھا۔
اخوان کی تاریخ میں بھی بالکل اس کے برعکس ہوا، باقی جگہوں پر بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ اور جو جزوی مثالیں ہیں کہ کہیں بعض عوامل کے تحت کسی مذہبی جماعت یا کسی مذہبی عالم کو اقتدار حاصل ہو گیا یا اقتدار میں اس کو کچھ حصہ مل گیا، اس کا میں نے اسی وقت ذکر کر دیا تھا کہ وہ مستثنیٰ مثالیں ہیں۔ جب عمومی آپ کوئی قاعدہ بناتے ہیں تو تجزیہ بھی عمومی ہی رہنا چاہیے۔ بھارت اس کے بعد میرا خیال یہ ہے کہ اس سے بھی زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ اب یہ دیکھا جائے کہ اگر جماعت اسلامی کو اس میدان میں رہنا ہے تو اس کو اپنے اندر کیا تبدیلیاں کرنی چاہیے۔ یہاں بھی میں وہی بات عرض کروں گا جو میں نے بہت وضاحت سے پچھلی نشست میں بیان کی تھی کہ اس وقت بھی یہی راستہ تھا، اب بھی یہی راستہ ہے۔ یا حقیقت میں سیاسی جماعت بن جائے گی، یعنی سیاست کرنا یہ اور چیز ہے اور حقیقت میں سیاسی جماعت بننا یہ بالکل ایک دوسری چیز ہے۔ اور یا یہ ہے کہ پھر اپنے حلقہ اثر میں کوئی سیاسی جماعت بنا لیجیے۔ آپ اگر عملی طور پر دیکھیں تو جماعت اسلامی میں جتنے لوگ سیاست سے دلچسپی رکھنے والے آئے یا جن کا اصل رجحان سیاسی تھا یا وہ اپنے اندر سیاست کرنے کی کچھ فطری صلاحیتیں رکھتے تھے یا اس میدان کو اپنا اصل میدان بنانے کا پیشن ان کے اندر موجود تھا، وہ کچھ دیر گزارنے کے بعد اپنی اپنی سیاسی جماعتوں میں چلے گئے۔ اور اگر کوئی نئی سیاسی جماعت بنی جیسے کہ بنی ہمارے ملک میں، تو ایک بڑی تعداد، میں متعین کر کے ذکر نہیں کرنا چاہتا، ان سب لوگوں کی وہاں چلی صحیح ہوا، اور اس میں جماعت اسلامی کے اکابر کے قریبی اعزہ تک چلے گئے، بہت فعال رہنے والے لوگ بھی چلے گئے۔ اگر کوئی سبب تو ہوگا نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سیاسی جماعت کی سائنس ہے اس کو سمجھنا چاہیے وہ کیا چیز ہے۔ تو میرا مشورہ تو اب بھی یہی ہے، اور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ تدابیر کے معاملے میں بحث تو کی جا سکتی ہے، لیکن دنیا کے مطالعے سے اور تجربے سے تدابیر پر نظر ثانی کرتے رہنا چاہیے۔ دو راستے میں نے عرض کیا تھا، یعنی آپ ایک الگ سیاسی جماعت بنائیں۔ آپ کے شاید علم میں ہوگا کہ میں نے قاضی حسین احمد صاحب کی خدمت میں یہی تجویز لکھ کر پیش کی تھی، میرے پاس تشریف لائے، اس پر بہت بات بھی ہوئی اور انہوں نے اس کے بعد اقدام کر ڈالا، لیکن اقدام بھی جلد بازی میں کیا اور عین انتخابات کے موقع پر ایک جماعت بنا کے اس کو انتخاب لڑنے کے لیے میدان میں ڈال دی۔ اس میں جو ہونا تھا وہی ہوا، اس کا کوئی اچھا نتیجہ نہ نکلنا تھا نہ نکلا۔ اسلامی محاذ کے نام سے وہ بنایا گیا تھا، اس کا باقاعدہ اعلان ہوا، اس کا پورا نظم بنا، اور مجھے بھی چند دن کے لیے اس میں انہوں نے گھسیٹ لیا تھا۔ بہت محبت کرنے والے بزرگ تھے، تاہم جلد بازی کی وجہ سے وہ بات آگے نہیں بڑھ سکی۔ اب ایک ہی راستہ رہ گیا، اور وہ یہ کہ مذہبی جماعت کو سیاسی جماعت میں تبدیل کرنے کے عمل کی تو ابتدا ہو چکی ہے، اب اس کو باقاعدہ سیاسی جماعت بننا چاہیے۔ اس کے لیے میرے نزدیک 3 چیزیں بہت ضروری ہیں، اور میرا خیال ہے اسی پر ہمیں یہ گفتگو ختم بھی کر دینی چاہیے۔ پہلی ضروری چیز یہ ہے کہ وہ اپنے دستور میں وہ لازمی تبدیلیاں کریں جو جمہوری معاشرے میں ایک سیاسی جماعت کے دستور میں ہونی چاہیے۔ اس وقت جو دستور بنایا گیا ہے وہ ایک مذہبی جماعت کا دستور ہے، جو زیادہ سے زیادہ اگر کوئی اپنے لیے لائحہ عمل بنائے تو وہ انقلابی لائحہ عمل ہونا چاہیے، وہ سیاسی انتخابات کے لائحہ عمل کے لیے نہایت ناموزوں دستور ہے۔ میں اگر مثال دوں محض تقریب فہم کے لیے، تو اس نظم اور دستور کو آپ دقت نظر کے ساتھ دیکھیں، خود مجھے اس نظم میں کچھ وقت گزارنے کا موقع ملا ہے، وہ بالکل وہی نظم ہے جو کمیونسٹ پارٹی کا نظم۔ اچھا، وہ جمہوری سیاست کے لیے بنایا ہی نہیں گیا۔ جمہوری سیاست کے تقاضوں کو سامنے رکھ کے دنیا میں بہت اچھی سیاسی جماعتیں موجود۔ آپ نے جن ملکوں کی مثال دی ہے ان میں بھی سیاسی جماعتیں بنی ہیں۔ اردوان صاحب بھی ایک سیاسی جماعت ہے، اخوان نے بھی ایک سیاسی جماعت بنائی تھی۔ آپ کے لیے شاید دلچسپی کا موضوع، ہندوستان کی جماعت نے بھی ایک سیاسی جماعت بنائی ہوئی ہے، جماعت اسلامی ہندوستان میں الگ سے سیاسی الگ سے ایک سیاسی جماعت بنائی ہوئی ہے۔ تو سیاسی جماعت جن اصولوں پر بنتی ہے، جس طرح کے دستور پر بنتی ہے، اس کا جو نظم ہونا چاہیے
جو آپ ملک میں فضا چاہتے ہیں وہ فضا آپ کو سیاسی جماعت میں پیدا کرنا ہوتی ہے. اسی طرح کی آزادی، اسی طرح کے مباحث، اسی طرح بات کہنے کے مواقع، اسی طریقے کے کھلے انتخابات، اسی طریقے سے قیادت کو قیادت کی حیثیت سے دیکھنا. اور میں نے عرض کیا تھا کہ جو دو لازمی عناصر ہیں کہ قائدین اور کارکن، سیاسی کارکن نہ کہ مذہبی جماعتوں کے کارکن، وہ تقدس کی اور عقیدت کی ایک خاص فضا میں وابستہ ہوتے ہیں. اور اگر وہ کسی دماغی عمل کے نتیجے میں بھی متوجہ ہوں، جیسے کہ مولانا سید ظفر اللہ صاحب کے ہاں متوجہ ہوئے، تو اس کی نوعیت سیاسی ایفیلیشن یا سیاسی تعلق کی نہیں ہوتی. سیاست میں جو لوگ نمایاں ہوتے ہیں یا جو کام کرنا چاہتے ہیں، جو اس کی ایک فطری طلب لے کے یا ایک فطری اس کا رجحان لے کے پیدا ہوتے ہیں، ان کے لیے آنے کے مواقع پیدا ہوں. یعنی دستور ایسا ہونا چاہیے. اس وقت کا دستور تو اگر کوئی بولا بٹکا رہنما یا سیاسی مزاج کا آدمی آ جائے تو اس کو بھی کارکن بنانے کے کمالات دکھاتی ہے. جی. تو قیادت کو قیادت کی جگہ رکھ کے، کارکنوں کو کارکنوں کی جگہ رکھ کے، جیسے دنیا بھر کی اچھی سیاسی جماعتوں کے دستور ہیں، دستور میں وہ لازمی تبدیلیاں کر لینی چاہیے. دوسری چیز جس پر میں اس سے پیچھے غالباً 5ویں 6ٹھی نشست میں گفتگو کر چکا ہوں کہ اب ان کو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ ہمارے یہاں ہماری تہذیبی روایت، ہماری قانونی روایت اور ہماری مذہبی روایت، ان سب کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے قانونی نظام کو ہم باقاعدہ طور پر مسلم لاء کی روایت سے وابستہ کریں. جی، فقہ اسلامی. اس کو کبھی مطالبہ نہیں بنایا گیا، اس پر زور نہیں دیا گیا. یہاں ترتیب الٹی ہوئی. یعنی جب مولانا سید ظفر اللہ صاحب مودودی نے مطالبہ نظام اسلامی کی دعوت دینا شروع کی تو اس میں موجودہ نظم کو مان کر اس میں تغیرات تجویز کیے گئے. میں نے یہ تجزیہ کر کے بتایا تھا کہ یہ گھوڑے کے آگے گاڑی باندھنا تھا. اس سے وہ سارا نظم درہم برہم ہو گیا ہے. ہماری جو مسلم لاء کی روایت 1200-1300 سال میں بنی، وہ بڑی غیر معمولی روایت ہے. اس روایت پر کھڑے ہو کر ہمیں اس میں جو خرابیاں تھیں، خامیاں تھیں، یا جدید طور کے جو نئے تقاضے پیدا ہو رہے تھے، ان کے لحاظ سے ترمیم کرنی تھی. یہ معاملہ الٹ دیا گیا. استعمار نے جو کامن لا کی روایت کو اختیار کیا، ہم نے اسی کو اپنا کر اس میں اسلام کا اور اپنی روایات کا پیوند لگانا چاہا ہے. وہ کبھی نہیں لگتا. جماعت اسلامی کو کم سے کم جماعت اسلامی کو اس میں اپنا ذہن واضح کرنا چاہیے. اور یہ بات اگر ان کی سمجھ میں آ جائے تو جس جگہ سے وہ جدوجہد کرتے رہے ہیں، اور اس میں وہ کہتے بھی ہیں کہ ہمیں بعض کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں، اس جدوجہد پر نظر ثانی کریں. تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو جماعت اسلامی کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اسلام کے ساتھ وابستگی رکھنے والی، اسلام پر عمل پیرا ہونے والی، اور اگر کبھی انہیں اقتدار ملے تو اسلام کے مطابق اقتدار کی ذمہ داریاں ادا کرنے والی جماعت کے طور پر اپنے آپ کو متعارف کرانا چاہتے ہیں. اگر یہی بات ہے، اور یقیناً یہی بات ہونی چاہیے، تو پھر اگر وہ اپنے دستور میں تبدیلیاں کر لیں، اپنے اس مطالبے کو بھی درست کر لیں، تو آخری چیز یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ ان کی تعبیر کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کی جو 3 بڑی تعبیریں ہیں وہ سب اپنا ظہور کر چکی ہیں، سیاست میں بھی کر چکی ہیں. سلفی تعبیر کے مطابق 150 سال سے ایک حکومت کم و بیش، یعنی 1913 سے بھی اگر آپ لے لیں، ایک سلطنت، ایک ریاست سعودی عرب کی صورت میں موجود ہے. وہاں پر اس تعبیر کا ظہور ہوا ہے، اور ہر لحاظ سے اسی تعبیر کے مطابق جس کو وہ تعبیر مذہب یا مذہبی احکام سے تعبیر کرتی ہے، ان کا نفاذ بھی کیا گیا ہے. لوگوں نے اس کو دیکھا ہے، وہ واقف ہیں اس تعبیر کے نتیجے میں کس طرح کی حکومت بنتی ہے. اس کے بعد شیعہ تعبیر ہے، پچھلے 50 سال، نصف صدی ہو گئی ہے، اس کا ظہور بھی ایک باقاعدہ حکومت میں ہوا. علماء وہاں حکومت کر رہے ہیں، عملاً حکومت کر رہے ہیں. تو وہ تعبیر بھی اب گویا لوگوں کے سامنے اپنے نتائج کے ساتھ موجود ہے. اور جو ہمارے ہاں کی رائج فقی تعبیر ہے، اس کا ظہور بھی طالبان کی صورت میں پہلے 5 سال ہوا رہا، اب پھر ہو گیا ہے، اور اس کے مطابق وہ بھی حکومت کر رہے ہیں. جماعت اسلامی کی تعبیر کیا ہے؟
یعنی اگر کبھی ان کو حکومت ملتی ہے تو وہ جو حکومت سے متعلق اسلام کے احکام ہیں ان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، ان کو کیسے انٹرپریٹ کرتے ہیں. تو اگر تو ان کی تعبیر انہی میں سے کوئی ہے اور ہم قیاس کر سکتے ہیں کہ وہ کیا ہونی چاہیے، وہ فقہی تعبیر ہوگی، کیونکہ ہمارے ہاں اسی کا رواج ہے. زیادہ لوگ حنفی ہیں، ہمارے ہاں اسی کے علماء ہیں، زیادہ مدارس بھی اسی کے ہیں. سلفی تعبیر کے ماننے والوں کی ایک بڑی اقل عقیل تعداد ہے جن کو ہمارے ہاں اہل حدیث کہا جاتا ہے. ہم قیاس کر سکتے ہیں کہ وہ اسی کے علمبردار ہوں گے. اگر اسی کے علمبردار ہوں گے تو پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس تعبیر کی مذہب میں نمائندگی کرنے والا مستند ترین نظم موجود ہے، وہ دیوبند کا ہے. وہ سیاست کر رہے ہیں تو یہ بتانا چاہیے کہ پھر ان کے الگ سے کام کرنے کا مذہب کے پہلو سے جواز کہاں سے پیدا ہوا. اور اگر یہ تعبیر کچھ مختلف تعبیر ہے تو متعین طور پر ان 5 چیزوں کے بارے میں رائے معلوم ہونی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے بتا دی ہیں کہ وہ ریاست سے متعلق. جیسے کہ میں بار بار عرض کر چکا ہوں کہ جمعہ اور عیدین کی نمازیں اور ان کا ممبر یہ ریاست سے متعلق ہو جائے. ریاست کے ذمہ دار یا ان کے نمائندے ہی اس میں امامت بھی کریں گے، خطبے بھی دیں گے. اس کا کوئی عام علماء سے یا عام لوگوں سے تعلق نہیں رہے گا. زکوٰۃ کے سوا سب ٹیکس ختم ہوں گے، تنہا زکوٰۃ ہی ایک ٹیکس کے طور پر رہ جائے گی. قومی املاک کی آمدنی البتہ حکومت کا حق ہے اور وہ قومی املاک ہی رہنی چاہیے. 3 اور 2 چیزوں سے سب واقف ہیں، ایک حدود اور دوسرے جہاد. ہمارے ہاں حدود سے معاملے میں کچھ قانون سازی بھی ہوئی ہے اور بعض دوسری چیزیں بھی اسی نام سے ریاست کے نظم میں داخل ہو چکی ہیں، مثلا توہین رسالت کا قانون، مثلا ریاست کی تکفیر. ان سب چیزوں کے بارے میں منفی یا مثبت کیا رائے ہے، کیا نقطہ نظر ہے، کیا دیکھیں گے ہم. اور سب سے بڑا اور آخری سوال یہ کہ جو تینوں تعبیریں ہم نے دیکھیں اور ان کی بنیاد پر جو ریاستیں وجود میں آئیں، ان سب میں لوگوں کے شخصی معاملات میں مداخلت نہ صرف یہ کہ کی گئی ہے بلکہ سارے مسائل ہی اسی سے پیدا کیے گئے ہیں. میں بار بار توجہ دلا چکا ہوں کہ اس کا حق نہ مذہب نے کسی کو دیا ہے نہ علم و عقل دیتے ہیں. جماعت اسلامی کا نقطہ نظر اس معاملے میں کیا ہے؟ یہ چند چیزیں ہیں جو میرے خیال میں بہت ادب کے ساتھ ان کی خدمت میں ہم عرض کر سکتے ہیں. اگر وہ اس پر غور کرنا پسند کریں گے تو امید ہے کہ جس صورتحال سے وہ دوچار ہیں اس سے نکل جائیں. نقطہ غم صاحب بالکل واضح ہو گیا. بہت ہی گہرائی کے اندر ہم نے ان 13 نشستوں میں اس پورے مسئلے کا تجزیہ کیا. جماعت اسلامی کی فکری تحریک کے اندر رونما ہونے والے بڑے واقعات کا تجزیہ بھی کیا گیا اور یہ بھی دیکھا ہم نے ساتھ ساتھ کہ زمانے کی گردش نے کچھ چیزیں ان کو اگر سکھائیں اور کچھ حرکیات کے نتیجے میں وہ ایک جگہ تک پہنچ گئے تو اب وے آؤٹ کیا ہے. ایک چیز ہم صاحب جو جماعت اسلامی کے ہر کارکن کو جو اس وقت سن رہا ہوگا، چاہے وہ لیڈرشپ ہو یا عام آدمی ہو، اس کو جو پریشان کر رہی ہے پوری گفتگو سننے کے بعد، اگر دستور میں تبدیلی کر کے اس کو ایک سیاسی جماعت بنا دیا جاتا ہے اور مذہبی پس منظر ہی کی سیاسی جماعت ہے، اسلامی اس کا نام ہے، تو وہ 4 چیزیں جو آپ نے بتائی ہیں اسلام کے لحاظ سے بھی کر لیں، لیکن جو موٹیویشن پیدا ہوئی تھی سب کی وہ تو اقامت دین کی فکر کے نتیجے میں سیاسی جدوجہد اور اقتدار کا حصول تھا. اگر آپ اس کو سیاسی جماعت میں سے نکال دیتے ہیں تو پھر جماعت اسلامی ہو یا کوئی اور جماعت ہو، اس کے اندر مولانا مودودی کہاں کھڑے رہ جاتے ہیں. اس لیے کہ جو لوگ اس تحریک میں شامل ہوئے وہ تو فکر مودودی سے متاثر ہو کر جماعت اسلامی کا حصہ بنے. تو اگر یہ صرف سیاسی جماعت بن جاتی ہے اور کچھ اسلامی مطالبات بھی کرتی ہے تو جو محرک تھا اندر آنے کا، اس محرک کا تو خاتمہ ہو گیا. دیکھیے بات یہ اس نے ایک دوسری صورت اختیار کر لی. یعنی اس وقت تو ایک مذہبی جماعت میں شامل ہونا، صالحین کی ایک جماعت بنانا اور گویا امت کے اندر ایک نئی امت تشکیل دینے کا محرک تھا. اس کا ہم تجزیہ کر چکے ہیں بہت تفصیل کے ساتھ. اس پر ایک نظر ڈال کے دیکھ لیں. میں نے بتا دیا ہے کہ اس کے تقاضے سے جو کرنے کے کام تھے وہ سب کے سب اس کے بغیر بھی کیے جا سکتے ہیں. اس کے لیے جماعت بنانا یا اس طرح کی تنظیم قائم کرنا یہ بجائے خود بہت سے فتنوں کو دعوت دینا ہے. اس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں.
اب جو چیز باقی رہ گئی ہے اور جو کہہ سکتے ہیں آپ کے اس ساری بات کی روح ہے، وہ تو یہی ہے نا کہ ہمارے ملک میں جو حکومت بھی بنے وہ اچھے لوگوں کی حکومت ہو۔ آپ کہہ لیں صالحین کا لفظ اگر ذرا زیادہ بھاری ہے چھوڑ دیں، اچھے لوگوں کی حکومت ہو، وہ لوگوں کے ساتھ انصاف سے معاملات کریں، ہر فیصلہ میرٹ کی بنیاد پر ہو، اور ہمیں ہمارے پروردگار نے جو اجتماعی زندگی کے بارے میں احکام دیے ہیں ہم ان پر عمل پیرا ہوں۔ یہی بنیادی بات ہے۔ اقامت دین کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس اصطلاح کے تقاضے کے اس سے قطع نظر اس سے جو چیز پیش نظر تھی خاص اجتماعی زندگی میں وہی چیز تھی، تو یہ چیز سیاسی جماعت نے اپنے منشور کا حصہ بنا لی۔ اب صورتحال کیا بنی؟ صورتحال یہ تھی کہ پہلے ایک مذہبی جماعت سے سیاست کرائی جا رہی تھی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں ایک بہت اچھی سیاسی جماعت میں اس کو تبدیل کریں، اس سے مذہب کی اجتماعی زندگی میں خدمت کا کام لیں۔ جس طرح سے آپ خدمت خلق کا کام کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ کام بھی اس کام کے لوازمی کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ اس کام سے مذہب کی خدمت الگ سے ہو رہی ہے، یعنی وہ بھی لوازمی کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ اپنے نظم کا جائزہ لے کے دیکھیں کہ جو ہم نے سیاسی کام اپنے لیے منتخب کیا ہے اس میں اور ہمارے نظم میں کہیں عدم مناسبت تو پیدا نہیں ہو گئی۔ تو جب آپ اس کو دور کریں گے تو بس ترتیب میں وہی فرق پڑے گا جس کو میں اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ سمجھا چکا ہوں کہ ہمارے ہاں لوگ ایک مذہبی آدمی کو ایوان اقتدار تک پہنچاتے ہیں۔ اسلام کا پیغام یہ ہے کہ اصحاب اقتدار، ارباب حل و عقد، سیاسی زوما وہ مسجد تک آئیں۔ تو اس ترتیب کو الٹ دینے کی ضرورت ہے۔ تو نقطہ بالکل واضح ہو گیا ہے۔ ہم نے 11 نشستوں میں یہ کوشش کی کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے اپنی زندگیوں کو اس طرح کی موومنٹس اور جدوجہد میں صرف کر کے وہ نتیجہ حاصل کرنا چاہا اور نتیجہ نہیں ملا۔ اس کے نتیجے میں مایوسی پھیلی۔ غامدی صاحب نے بڑے درد دل کے ساتھ، بڑی متاع درد و سوز کے ساتھ اور اپنائیت کے ساتھ اپنا ایک حلقہ سمجھتے ہوئے جماعت اسلامی جس کا وہ خود بھی حصہ رہے، ان تمام چیزوں کا بے لاگ تجزیہ کیا اور ایک پورا کا پورا مرتب منظم لائحہ عمل دیا ہے کس طریقے سے ہم مثبت نتائج تک پہنچ جاتے ہیں۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔